السلام علیکم ٹو ایوری ون. یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹیوشن وتھ تقیم ہے. خوش آمدید. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف اکنامکس بائی لائونل رابنس. کہ لائونل رابنس صاحب کے مطابق اکنامکس کیا ہوتی ہے اور ان کے مطابق اکنامکس ہے کیا. انہوں نے اکنامکس کی جو اپنی ڈیفینیشن تھی 1932 میں دی تھی اور اس بک کا نام تھا این ایسے آن نیچر اینڈ سگنیفیکنس آف اکنامک سائنس. اس نام سے ان کی یہ بک، یہ آرٹیکل ان کا پبلش ہوا تھا اور بڑی ان کی ڈیفینیشن بڑی فیمس ہوئی تھی. اور اکنامکس کے مختلف چیزوں کو جو ہے وہ یہ ساتھ میں کیا کر رہی ہوتی ہے، کور اپ کر رہی ہوتی ہے، ساتھ میں چیزوں کو جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. ان کی ڈیفینیشن کو سمجھنے سے پہلے ان کی ڈیفینیشن کے 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، پہلے ذرا ہم ان کو کور کرتے ہیں، دین ان کی ڈیفینیشن پہ واپس آتے ہیں. ان کی ڈیفینیشن کا سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اینڈس، یعنی جو وانٹس ہیں آر انلمیٹڈ. یعنی اینڈس کا جو ورڈ ہے وہ وانٹس کے لیے یوز ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، انلمیٹڈ. یعنی خواہشات لامحدود ہیں، انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میرے پاس اگر ایک اچھا جوڑا ہے تو دل چاہے گا 2 اچھے جوڑے، 2 اچھے جوڑے آ جائیں تو دل چاہے گا 4 اچھے جوڑے آئیں، 4 اچھے جوڑے آ جائیں تو دل چاہے گا جوتے بھی ہو، جوتے آ جائے تو گھڑی بھی ہو، گھڑی آ جائے تو موبائل بھی ہو، موبائل آ جائے تو کار بھی ہو، کار آ جائے تو گھر بھی ہو، گھر آ جائے تو فیکٹری بھی ہو. مینس خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. مطلب یہ نہیں کہ میں لالچی ہوں، نو. انسان کی ایک نیچر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کی طرف جاتا ہے. انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. ایون آن کمپلیشن آف ون وانٹس، کہ اگر ایک خواہش پوری بھی ہو جائے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اس خواہش کو دوبارہ پورا کرنے کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تگ و دو میں لگ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے آج پیزا کھایا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئندہ زندگی میں دوبارہ کبھی آپ پیزا کھانا نہیں چاہیں گے. کچھ عرصہ دوبارہ پیزا کی خواہش ڈیولپ ہو جائے گی. یعنی ایک تو خواہشات بہت ساری ہیں اور ایک خواہش کے ختم ہونے پر دوسری خواہش جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. اس دوسری طرف وہی خواہش بھی دوبارہ سے کیا ہو رہی ہوتی ہے، ری اکرنگ ہوتی ہے. وہ دوبارہ اٹ سیلف اگین اینڈ اگین جو ہے وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ریز ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جناب انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کیا ہیں، لامحدود ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اور اگر خواہش پوری بھی ہو جائے تو دوسری بار خواہش پوری ہوتی ہے اور بار بار اپنے آپ کو یہ خواہشات کیا کرتی ہیں، دہراتی ہیں. سیکنڈ پوائنٹ جو ان کی ڈیفینیشن کا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیٹ از یہ اینڈس وانٹس آر ناٹ ایکولی امپورٹنٹ. خواہشات ایکولی امپورٹنٹ نہیں ہیں. میں یہاں 2 پرسنس کی بات نہیں کر رہا، میں سنگل پرسن کی ہی بات کروں تو اس کی ہر خواہش ایکولی امپورٹنٹ نہیں ہے. کچھ چیزوں کو لے کر اس کی خواہشات زیادہ ہیں اور کچھ چیزوں کو لے کر اس کی خواہشات کم ہیں. یعنی ہر خواہش ایک جیسی امپورٹنس نہیں رکھتی. کچھ خواہشات زیادہ ویلیو رکھتی ہیں اور کچھ خواہشات کم ویلیو رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ مووی دیکھنا بھی آپ کی ایک خواہش ہے، کرکٹ کھیلنا بھی آپ کی ایک خواہش ہے. کیا دونوں خواہش آپ کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے؟ نہیں. ایک خواہش کی ویلیو زیادہ ہوگی اور دوسری خواہش کی ویلیو کم ہوگی. اب موبائل کے علاوہ کچھ لوگوں کو موبائل لینے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بائک چمکانے کا شوق ہوتا ہے. آپ نے بہت سے ایسے لڑکے دیکھے ہوں گے جو سنڈے والے دن اٹھ کر منہ دھوئیں نہ دھوئیں بائک ضرور دھوئیں گے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بائک پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو ہاتھ مارنا پڑتا ہے، بھائی صاف کر لیا کرے یار. اٹس بین واٹ کہ خواہشات ایکولی امپورٹنٹ نہیں. کچھ لوگوں کے لیے الگ ہے، کچھ لوگوں کے لیے الگ ہے. کچھ لوگ الگ طریقے سے جو وہ اپنی خواہشات کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں. تو دیٹ از وائی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب انسان کی جو خواہشات ہیں وہ یکساں طور پر اہم نہیں ہیں. کچھ خواہشات کچھ لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے اور کچھ لوگوں کے لیے خواہشات کم امپورٹنس کا حامل ہے. یعنی 2 باتیں ہو گئیں، خواہشات لامحدود ہیں اور خواہشات ایک جیسی اہمیت کے حامل نہیں ہیں، یکساں طور پر اہم نہیں ہوتی. تیسری بات جو ان کی ڈیفینیشن کے اندر ہمیں سمجھنی ہے، دیٹ از واٹ کہ مینز یعنی جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہے. انسان کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں دے آل آر لمیٹڈ. ان کی کوانٹٹی کیا ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے. چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے وہ جوانی ہو. انسان کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں، تمام کے تمام جو ریسورسز ہیں دے آل آر لمیٹڈ. وہ تمام کے تمام لمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ایک محدود ہوتے ہیں، ایک مخصوص کوانٹٹی کے اندر جو وہ کیا کیے جا رہے ہوتے ہیں، استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو انسان کے جو ریسورسز ہیں وہ یعنی وہ ہمارے کیا ہوں گے، لمیٹڈ ہوں گے. ذرائع یعنی جو بھی وسائل ہیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، دیز آل آر لمیٹڈ.
آخری بات جو ان کی ڈیفینیشن کی ہے وہ کیا ہے کہ مینز یعنی جو ریسورسز ہیں ہیو آلٹرنیٹ یوزز، ہم اپنے ریسورسز کو ڈفرینٹ طریقے سے کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. یعنی انسان کے پاس جو بھی ریسورس ہیں، چاہے پیسہ ہے، وہ ایک طرح سے نہیں، مختلف طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے. جیسے 1000 کا نوٹ ہے، آپ اس سے بریانی بھی کھا سکتے ہو، 1000 روپے سے آپ شرٹ بھی لے سکتے ہو، 1000 روپے سے آپ پینٹ بھی لے سکتے ہو، 1000 روپے سے شوز بھی لے سکتے ہو، 1000 روپے سے گھڑی بھی لے سکتے ہو. کیا 1000 روپے سے ساری چیزیں آ سکتی ہیں؟ نہیں جناب، 1000 روپے ہے اور مہنگائی تو ماشاءاللہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ریسورسز لمیٹڈ ہیں، لیکن ہم اس لمیٹڈ ریسورس کو ڈفرینٹ الگ الگ طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. تو 4 باتیں ہو گئیں. خواہشات لامحدود ہیں، وسائل محدود ہیں، خواہشات ایکولی امپورٹنٹ نہیں ہیں، اور ریسورسز بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہیں. یعنی 4 الگ باتیں ہم نے جو ہے وہ کیا کر لی ہیں، سمجھ لی ہیں. اب ان 4 باتوں کو سمجھنے کے بعد جب ہم رابنس کی ڈیفینیشنز کو سمجھتے ہیں تو ہمیں بات کلیئر ہوتی ہے کہ جناب اکنامکس از اے سائنس، ایک علم ہے وچ اسٹڈیز، جس میں مطالعہ کرتے ہیں ہیومن بیہیویئر. مین امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے انسانی نفسیات. یعنی معاشیات وہ علم ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، بیسیکلی کیا پڑھ رہے ہیں؟ انسان کی نفسیات. کیا ساری نفسیات؟ خوشی میں کیا کرے گا، غم میں کیا کرے گا، غصے میں کیا کرے گا، دکھ میں کیا کرے گا، بھوک میں نہیں. نفسیات کا وہ پہلو ایز اے ریلیشن شپ بٹوین، جس میں صرف 2 چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گیون اینڈز یعنی خواہشات، اینڈ اسکیئر مین، اسکیئر مطلب لمیٹڈ، مینز یعنی ریسورسز وچ ہیو آلٹرنیٹ یوزز، جن کو متبادل طریقوں سے، مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی انسان کی وہ نفسیات کہ لامحدود خواہشات کو محدود وسائل سے کیسے پورا کرے گا، جبکہ ریسورسز کو ڈفرینٹ طریقوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اس بارے میں پڑھنا، سمجھنا اکنامکس کہلاتا ہے. تو آئی تھنک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لامحدود خواہشات کو محدود وسائل سے، لامحدود خواہشات کو محدود وسائل سے کیسے پورا کریں جبکہ ریسورسز کو ڈفرینٹ طریقوں سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس بارے میں انسان کی نفسیات کو پڑھنا، سیکھنا، پرکھنا، جاننا بیسیکلی اکنامکس کہلاتا ہے. دس از آل اباؤٹ رابنز ڈیفینیشن وچ از موسٹ امپورٹنٹ، اور اکنامکس کی کافی ساری کانسیپٹس کو جو وہ کیا کری ہوتی ہیں، کلیئر کری ہوتی ہیں. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ جناب یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.